اپنے خیالوں کی حفاظت کرو چونکہ یہ الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کی حفاظت کرو چونکہ یہ اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کرو چونکہ یہ کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو چونکہ یہ آپ کی پہچان بن جاتے ہیں، آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے۔ سوچ بدلیے، زندگی خود بخود بدلے گی انشاءاللہ۔ سوچ کی تاریکی اتنی خطرناک ہے کہ رات کی تاریکی اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ مفتی صاحب دقیانوسی بات کر رہے ہیں۔ آج عوام الناس کو محسوس ہوتا ہے کہ مفتی صاحب بابا آدم کی بات کرتے ہیں کہ سوچ بدلنے سے زندگی بدل جائے گی۔ ہاں، چھوٹی سوچ اور پاؤں کا موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ آپ اپنی سوچ کو بلند رکھیے، اپنی سوچ کو بلند رکھیے، احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے۔ اب جس میدان میں نکلتے ہیں اس ارادے سے نکلیے کہ یہ کام میرے لیے بہت چھوٹا ہے، یہ منزل میں پہنچ کر رہوں گا، اپنے منزل کو میں طے کر کے رہوں گا، میں اس کام کو حاصل کر کے رہوں گا، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں من میں، دل میں، دماغ میں کہ میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ کوئلہ ہو جاتا ہے، وہ مٹی ہو جاتا ہے، ہوا میرے خلاف چل رہی ہے، سماج، سوسائٹی، کلچر سب میرے خلاف ہے، میں جس اور بڑھتا ہوں مجھے ناکامیابی ملتی ہے، میں جس جانب بڑھتا ہوں مجھے ناکامیابی ہاتھ لگتی ہے، تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس درخت کی جانب، دیکھو اپنے اس درخت کو کہ اس پر ایک بھی پتے نہیں ہیں، پھر بھی یہ کھڑا ہے اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ایک نہ ایک دن بہار کے دن ضرور آئیں گے، مجھ پر ہرے پتے ضرور آئیں گے، ہرے پتے مجھ پر ضرور لگیں گے۔ اس لیے اب احساس کمتری کا شکار ہرگز مت ہوئی، تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں محبتیں، اچھائیاں، بھلائیاں بانٹنے والے مر کر بھی نہیں مرتے، نفرتیں، عداوتیں، برائیاں، دشمنیاں بانٹنے والے جی کر بھی نہیں جیتے۔ اسی آپ اپنی سوچ کو بدلیے، زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے بڑے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کسی بھی منزل کو بہت دور مت سمجھیں اور بہت مشکل مت سمجھیں، بہت ہارڈ مت سمجھیں، سمجھیں یہ میرے لیے بہت آسان ہے۔ جب ایک صاحب اس کو حاصل کر سکتے ہیں تو میں بھی حاصل کر سکتا ہوں، جب فلاں حاصل کر سکتا ہے، چلہ حاصل کر سکتا ہے تو میرے لیے اور بھی آسان ہے۔ فیصلے پہاڑ پر رکھ کر، پہاڑ سمجھ کر نہیں بلکہ پہاڑ کے کنکر کو سمجھ کر پہاڑ جیسا فیصلہ کیجیے۔ جب ایک مکھی چائے میں گر جاتا ہے، ایک مکھی جب چائے میں گر جاتی ہے تو انسان چائے کو پھینک دیتا ہے، اور جب وہی مکھی دیسی گھی میں گر جاتی ہے تو پھر انسان مکھی کو نکال کر پھینکتا ہے، دیسی گھی کو نہیں پھینکتا۔ چونکہ انسان جو فیصلہ لیتا ہے وہ اگلے کی طاقت اور حیثیت کو دیکھ کر۔ آپ سماج کو یہ بابر کرائیے کہ میں ایک کامل انسان ہوں، میں آپ سوسائٹی کو ایک بابر کرائیے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں۔ جس سمت جائیں گے محبت ہی محبت، بھلائیاں ہی بھلائیاں گلے لگانے کو ملے گی۔ حاضرین، اس لیے عرض یہ ہے کہ اپنی سوچ میں بدلاؤ لائیے،
آئیے ہم سب مل کر آگے بڑھتے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں گے، اپنے گاؤں کے محلے کے بستی کے بچوں کے لیے فکر کریں گے اور بچوں کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ٹھانیں گے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ ہمارے قوم کے بچے کریں گے، جو کام میں نہیں کر سکا میری اولاد کرے گی، جو کام میرے والد نہیں کر سکے وہ کام میں کروں گا انشاءاللہ۔ جب اس پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیابی قدم چومے گی، کامیابی قدم چومے گی آپ کی۔ احساس کمتری انسان کی خوبیوں کو، صلاحیتوں کو، لیاقتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ دیمک جس طریقے سے لوگ لکڑی کو کھوکھلا کر دیتا ہے، گھل لگ جاتا ہے، ایسے انسان کی خوبیوں میں، لیاقتوں میں، صلاحیتوں میں گھل لگ جاتا ہے۔ اس کی سوچ اسے ماند دے دیتی ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ اس لیے احساس کمتری کا شکار ہرگز نہیں ہونا ہم نے۔ حاضرین، آئیے آج عہد کریں کہ ہم جو نہ کر سکے اپنی قوم کے لیے وہ کریں گے، جو ہمارے آبا و اجداد نہیں کر سکے ہم اپنی قوم کے بچوں کے لیے وہ کریں گے۔ جب تک ہم اپنی مانسکتا نہیں بدلیں گے، اپنی سوچ کو اوج سویا پر نہیں لے جائیں گے، اس وقت تک ہمارے بچے سمندر نہیں پار کر سکتے۔ بچے احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ میں ان تمام بچوں کو کہنا چاہوں گا، ایک اپیل دینا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھی آپ نے سیلاب کے مہینوں میں ندی نالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی لکڑیاں بہہ کر جاتی ہیں، موٹی موٹی لکڑیاں، درخت بہہ جاتے ہیں اور لوگ کنارے میں کھڑے ہو کر اس کو چون لیتے ہیں، باہر نکال لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں اس کو چننے والا، نکالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بس یہی بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہمیں نمبرات اس طریقے پر لانا ہے کہ سیلاب کی طرح آنا ہے، کتنے کو نظر انداز کرے گا، کتنے کو چھاٹے گا، موٹی موٹی لکڑیوں کو تو چھاٹ سکے گا، لیکن جب ہم سیلاب میں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی طرح بے شمار ہوں گے اور بے شمار نمبرات سے کامیاب ہوں گے تو کوئی آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ سیلِ رو کی طرح آئیے، آگے بڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی آگے بڑھنے کی تلقین کیجیے۔ سماج احساس کمتری کا شکار ہے، دھوپ کا نام تو بس بدنام ہے، دھوپ تو بس نام سے بدنام ہے، جلتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے۔ فلاں کا لڑکا کامیاب ہو گیا، چلا کا لڑکا کامیاب ہو گیا، اس نام سے لوگ چڑھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ قوم کا بچہ آگے بڑھا ہے، یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ ملت کا بچہ آگے بڑھا ہے۔ کبھی نہ کبھی یہ کام آئے گا، مجھے ذاتی طور پر کام نہیں آئے گا لیکن قوم کے لیے کام آئے گا، قوم اسلام کے لیے کام آئے گا، ملت کے لیے کام آئے گا، اور آگے چل کر یہ اپنے بچوں کو تربیت دے گا، سماج کے بچوں کو تربیت دے گا، قوم کے بچوں کو تربیت دے گا، ملت کے بچوں کو تربیت دے گا۔ ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں، دھوپ تو بس بدنام ہے۔ میری بات دقیانوسی بات نہیں، سماج کی بات کر رہا ہوں، سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی سمجھ کی بات کر رہا ہوں۔